کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک چھوٹی سی بستی میں اتنی شاندار تعمیر کیوں؟ کیا یہ صرف نمازیوں کے لیے تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ ہے؟ اس مسجد کی اینٹوں میں وہی فن تعمیر چھپا ہے جو صرف شاہی محلات میں ملتا تھا، مگر سوال یہ ہے آخر یہاں شاہی معیار کیوں اپنایا گیا؟ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے محرابوں میں وہی کاریگری ہے جو فتح پور سیکڑی کی عمارتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ تو کیا واقعاً کبھی مغل سلطنت کا کوئی خفیہ مرکز تھا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس مسجد کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے تو جڑے رہیے، کیونکہ اگلے لمحے ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک ایسا راز جو آپ کو حیران کر دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ واقعاً کی اس مسجد کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ لاہور کی بادشاہی مسجد کے سامنے کھڑے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر چھوٹے سے شہر میں اتنی شاندار مسجد کس نے اور کیوں تعمیر کروائی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد شاہی فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بادشاہوں کے حکم پر نہیں بلکہ ان کے طرز تعمیر کو سامنے رکھ کر بنائی گئی۔ آخر کیوں؟ آپ دیکھیں گے کہ اس کے مینار، اس کے محراب اور اس کی گنبدیں سب کچھ بادشاہی مسجد لاہور کی جھلک پیش کرتے ہیں، لیکن اصل راز یہ ہے کیا اس علاقے کو کبھی شاہی مقام سمجھا جاتا تھا؟ واقعاً کہ یہ مسجد عام مساجد جیسی نہیں بلکہ ہر اینٹ اور ہر محراب یہی کہتی ہے کہ یہاں کی تاریخ کہیں نہ کہیں مغل عظمت سے جڑی ہے۔ اس مسجد کے نقش و نگار صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ یہ اس فن تعمیر کی یاد ہیں جس نے پورے برصغیر کو حیران کیا تھا۔ لیکن آخر اس مقام پر اس کا انتخاب کیوں ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد فوجی چھاؤنی کے قریب بنائی گئی تھی تاکہ یہاں آنے والے لشکر اپنے ایمان کو تازہ رکھ سکیں، لیکن کیا اصل وجہ یہی تھی؟ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ ایک راز ہے جو لاہور کی بادشاہی مسجد سے جڑتا ہے اور واقعاً کی تاریخ کو ایک الگ پہچان دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہوں کی یادگار ہے، لیکن حقیقت میں یہ قصہ ذرا مختلف ہے۔ یہ شاہکار سن 1959 میں تعمیر کیا گیا، اس وقت جب جنرل ایوب خان پاکستان کی قیادت کر رہے تھے، اور اس کا ڈیزائن براہ راست لاہور کی بادشاہی مسجد سے لیا گیا۔ اس کا مقصد صرف ایک عبادت گاہ تعمیر کرنا نہیں تھا بلکہ پاکستان کے عوام کو ان کی شاندار ماضی کی یاد دلانا تھا، تاکہ ہر آنے والا یہ محسوس کرے ہم ایک عظیم ورثے کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی محرابیں، مینار اور گنبد سب کچھ لاہور کے شاہی نمونے پر ڈالا گیا، تاکہ نئی نسل کو یہ بتایا جا سکے کہ فن، عقیدہ اور طاقت جب ملیں تو وقت کو بھی شکست دے دیتے ہیں۔ یوں واقعاً کی یہ تعمیر صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک زندہ علامت ہے۔ پاکستان نے اپنے آغاز ہی سے اپنی ماضی کی عظمت کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عمارت صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں، یہ ہماری تاریخ کی وہ گونج ہے جو صدیوں بعد بھی خاموش نہیں ہوئی۔ یہ مقام یاد دلاتا ہے کہ وقت بدل سکتا ہے، حکمران بدل سکتے ہیں، مگر جو ورثہ ایمان اور عظمت کے ساتھ بنایا جائے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ واقعاً کی یہ نشانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قومیں تبھی آگے بڑھتی ہیں جب وہ اپنی ماضی کی عظمت کو فراموش نہ کریں۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔